5 پاکستانیوں سمیت اس پاکستانی کو برہنہ کیا گیا. اس پاکستانی کے کپڑے اتارے گئے اور پھر 5 دن حوالات میں بند رکھا گیا. جب واش روم جانے کا بولا تو تب بھی کئی بار سوچنے کے بعد واش روم کرنے کی اجازت دی, لیکن پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. ہاں, اگر ہاتھ دھونے کی کوشش کی تو پیچھے سے سی آئی ڈی کے اہلکار نے ایک زوردار تھپڑ مارا کہ تم نے پانی کا استعمال کیوں کیا. یہ سب وہ سلوک ہے جو یو اے ای کی سی آئی ڈی اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ کر رہی ہے. ارسلان حسین بخاری وہ نوجوان ہے جس نوجوان کو یو اے ای نے ڈیپورٹ کیا, اور جب پاکستان آیا تو آ کر اپنی روداد بتائی کہ میرے ساتھ ہوا کیا. وہاں تو 65 سال کے پاکستانی جو کہ بزرگ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. نوجوان ان کی نظر میں کیا ویلیو رکھتے ہیں؟ یعنی جو سلوک نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہی سلوک 50 پلس ایج والے پاکستانیوں کے ساتھ بھی یو اے ای میں کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے جن الفاظ کا استعمال میں نہیں کر سکتا. یعنی پاکستانیوں کو ایسی گندی گالیاں نکالی جا رہی ہیں, اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ارسلان حسین بخاری سمیت جتنے بھی پاکستانی نوجوان ڈی پورٹ ہو کر پاکستان آ رہے ہیں ان کی بات سنیں, ان سے ملیں. اب جناب ارسلان حسین بخاری کو ڈی پورٹ کیسے کیا گیا, کیا وجوہات تھی, ساری تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن کوشش کروں گا کہ ساری سٹوری میں آپ کو سمجھا دوں. ارسلان حسین بخاری کے بقول کہ میں اپنے آفس میں موجود تھا, آفس بیٹھے سی آئی ڈی کی کال آئی, یعنی آگے سے اردو میں بات کر رہا تھا ایک اہلکار, کہنے لگا کہ ارسلان حسین بخاری ولد یوں. ارسلان نے کہا جی بالکل میں یہی ہوں, آپ نے الخوانج پولیس اسٹیشن آنا ہے. اب یہ نوجوان پریشان, میں کروں تو کروں کیا. اس نوجوان نے آگے سے اس سی آئی ڈی کے اہلکار کو بولا کہ میں اپنے مینیجر سے پرمیشن لے کر آتا ہوں, تو آگے سے وہ اہلکار کہنے لگا کسی سے پرمیشن نہیں لینی, فوراً سے الخوانج پولیس اسٹیشن آ جاؤ. اب جناب یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے اپنے مینیجر سے پرمیشن لی, مینیجر کو میں نے بتایا کہ یوں مجھے سی آئی ڈی سے کال آئی ہے. باہر نکل کر سب سے پہلے میں نے اپنے روم میٹ کو کال کی, اپنے دوست کو, کہ یار مجھے یوں کال آئی ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ تم ایک کام کرو, اپنا سامان وغیرہ سارا پیک کرو, یہ نہ ہو کہ واپس آنے کا موقع ہی نہ ملے. یعنی ارسلان کے دوست کو یہ لگا کہ شاید اس نے کوئی سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹنگ کی ہوگی, لیکن ارسلان حسین بخاری کے بقول کہ جس دن مجھے ڈیپورٹ کیا گیا کچھ دن پہلے میں جا کر برج خلیفہ پہ ویڈیو بنا رہا تھا کہ دبئی یو اے ای سیکیور ملک ہے, یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ارسلان حسین بخاری کو دوبارہ سی آئی ڈی کے اہلکار کی کال آئی, اور اب کی بار اس کی کال میں جو ٹون تھی اس کی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں پاگل بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا پلاننگ کر رہے ہو, فوراً سے الخوانج پولیس اسٹیشن آ جاؤ. دوست کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. پھر اس نے آگے سے اپنے دوست کو بولا کہ آپ ایک کام کرنا, پولیس اسٹیشن کے قریب نہ اتارنا, کہ پیچھے اتار دینا, میں چلا جاؤں گا, میرے پاس صرف موبائل ہے, یہ نہ ہو تم بھی آؤ اور تمہارے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جائے. ایسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچا تو ریسیپشن پہ ایک فیمیل بیٹھی ہوئی تھی. فیمیل کو بتایا کہ یوں اس نمبر سے مجھے کال آئی. پھر اس کے بعد اس نوجوان کو اوپر لے جایا گیا جہاں سی آئی ڈی کے اہلکار موجود تھے. اب ان سی آئی ڈی کے اہلکاروں نے کیا کیا, سب سے پہلے اس پاکستانی نوجوان کا موبائل پکڑا, اور بقول ارسلان حسین بخاری کے وہاں اور بھی پاکستانی تھے, یعنی کہ 5 پاکستانی میرے ساتھ مزید تھے. 1 گھنٹہ وہاں بٹھایا گیا. اگر کوئی پوچھتا تھا کہ کیا وجہ ہے, ہمیں کیوں لایا گیا, تو آگے سے مکہ مارا جاتا تھا, تھپڑ مارا جاتا تھا. ارسلان حسین بخاری کے بقول کے 2 سے 3 گھنٹے بعد ہمیں الورسا جو کہ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں اور بھی پاکستانی موجود تھے. اب جن پاکستانیوں کے ساتھ یہ جا رہا ہے ان پاکستانیوں میں ایک 65 سال کا پاکستانی بھی شامل ہے جو کہ ڈاکٹر ہے. اس کی تنخواہ یو اے ای میں 30-35 ہزار درہم ہے. کسی کی تنخواہ 10,000 ہے, کسی کی 20,000 ہے, کسی کے 25,000 ہے, کسی کے 1,500 ہے. یعنی وہاں اگر 10 سے 20 نوجوان ہیں تو آپ سمجھے کہ 10 سے 20 خاندان پاکستان میں اس نوجوان کی وجہ سے اپنی زندگی کا پہیہ چلا رہے تھے. جناب علی وہاں لے جانے کے بعد اس نوجوان کے بقول کہ ہمیں جس آفس میں بٹھایا گیا, آفس میں پہنچتے ہی سب سے پہلے ہمارے شوز اتارے گئے, لیسز اتارے گئے, یہاں تک کہ شوزوں کے اندر جو تلوے ہوتے ہیں ان کو بھی نکالا گیا. پھر اس کے بعد بغیر لیسز بغیر تلوے کے ہمیں شوز دیے گئے. لیکن پھر جب اگلا مرحلہ تھا, اگلا مرحلہ ایسا آیا, ہمیں کہا گیا کہ باری باری سب اپنے کپڑے اتارو. اب یہ سوچ رہا نوجوان کہ میں کہاں سے کہاں آ گیا, میں یہاں بیٹھا اپنا گھر چلا رہا ہوں, میں نے پاکستان میں گھر شروع کیا ہوا ہے, 3 سال سے میں یہاں پر موجود ہوں, میری اچھی سیلری ہے, میں ایس سی او وغیرہ ایکسپرٹ ہوں, سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہوں, مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کہ دبئی میں آپ نے یو اے ای میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے آپ کے لیے مسئلے کھڑے ہوں. میں تو کچھ ایسا کیا بھی نہیں, یو اے ای کا میں اچھا فیس سکھا رہا ہوں. اس کے بعد بھی مجھے پکڑ لیا گیا. جناب علی اس نوجوان کے بقول ہم سب کو برہنہ کیا گیا, اور برہنہ کر کے اس طرح
ہاتھ باندھ دیے گئے. پھر اس کے بعد اگر مجھے واش روم آیا تو واش روم کے لیے مجھے جانے تو دیا گیا, لیکن ہاتھ دھونے کی کوشش کی تو میرے سر پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کیا گیا. یہ سب ہونے کے دوران اگر کسی نے سوال کر لیا ہمیں کیوں لایا گیا, ہماری غلطی کیا ہے, تو آگے سے مکہ مارا جاتا تھا کہ سوال نہیں کرنا. اور سی آئی ڈی کے جو اہلکار تھے بڑی اچھی ان کو اردو آتی تھی, یعنی ایسے لگتا تھا جیسے آپ پاکستانی سے بات کر رہے ہیں, لیکن ان سی آئی ڈی کے اہلکاروں کو اردو اچھے طریقے سے آتی تھی, اچھی اردو بول لیتے تھے, جس کے باعث سب پاکستانی اس سے کمیونیکیٹ کر لیتے تھے. اب یہ پروسیس بھی گزر گیا, یعنی چند گھنٹے برہنہ رکھا گیا, جس نے سوال کیا اس کو مارا, موبائل وغیرہ پکڑ لیا, پھر جو سامان وغیرہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہاں جا کر باری باری کہا کہ اپنے اپنے فون پکڑ لو. پھر اگلا پروسیس یہ تھا کہ ان کو حوالات میں بند کرنا. جب حوالات میں لے کر جایا گیا تو وہاں پر کچھ پی ٹی سی ایلز جگہ جگہ لگے ہوئے تھے, صرف ارسلان حسین بخاری کے بقول دکھانے کے لیے ہمیں کال پر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں, اگر کبھی پوچھنا سوال کرنا تو آگے سے تھپڑ رسید ہو جاتا تھا. ارسلان حسین بخاری نے بتایا کہ مجھے جو سمجھ آئی میرا قصور یہ تھا, میں امام بارگاہ گیا, میری وہاں پر آئی ڈی سکین ہوئی, جتنے بھی پاکستانی وہاں تھے سب یہی کہہ رہے تھے ہم بھی امام بارگاہ گئے, اس کے علاوہ کوئی سوشل میڈیا پر ہم نے کوئی ویڈیو نہیں پوسٹ کی, کوئی ہم نے کمنٹ نہیں کیا, کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی. صرف ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جن کی آئی ڈیز کو امام بارگاہ سے سکین کیا گیا. یعنی اگر آپ امام بارگاہ جاتے ہیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں, جو اہل تشیع کمیونٹی ہے وہاں جا کر آپ مجلس کرتے ہیں, نیاز کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کی آئی ڈی سکین ہوتی ہے. اب ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو امام بارگاہ جاتے تھے, وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اہل تشیع تھے. اب آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے, ارسلان حسین بخاری کے بقول اس میں اہل سنت بھی شامل تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اہل سنت کیسے آ گیا, اہل تشیع تو اہل سنت کو کیوں پکڑ لیا؟ اہل سنت جو کہ پاکستانی, ان کا یہ کہنا تھا اس لیے گرفتار کیا گیا, اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں, اہل سنت ہم سب بھائی بھائی ہیں. میں صرف وہاں پر نیاز دینے گیا تھا امام حسین علیہ السلام کے نام کی, اور میری آئی ڈی سکین ہو گئی, جس کے بعد مجھے بھی پکڑ لیا گیا. اب ارسلان حسین بخاری کے بقول کے 2 بنگالی وہاں تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ تم اہل تشیع ہو؟ کہتے اہل تشیع کیا ہوتا ہے. میں نے ایسے اشارہ کر کے پوچھا تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے پوچھا کہ اہل سنت تو, یعنی ان کا کوئی ذہن ہی کام نہیں کر رہا کہ ہمیں یہاں پر کیوں لایا گیا. پھر جناب ارسلان حسین بخاری کے بقول کے میں نے بتایا جب مجلس ہوتی ہے, ماتم وغیرہ ہوتی ہے, وہ اشارے سے کر کے دکھایا تو آگے سے بنگالی کہنے لگا ہاں 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 میں امام بارگاہ گیا تھا. ارسلان کے بقول میں نے پوچھا آپ امام بارگاہ کیا لینے گئے تھے, تو بیچارے 2 بنگالیوں کو کہنا ہے کہ ہمیں کسی نے کہا کہ یہاں چاول بڑے اچھے ملتے ہیں, کھانا بڑا اچھا ملتا ہے, ظاہر سی بات ہے مفت ملتا ہے, جنہوں نے اپنی جیب سے کھانا کھانا ہے, اچھی جگہ سے مفت کھانا مل رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے کھا لیں گے. تو ان 2 بنگالیوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے وہاں سے کھانا کھا لیا اور ان کی آئی ڈی بھی سکین ہو گئی. جناب علی, ارسلان حسین بخاری نوجوان کا کہنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم پوسٹنگ کرتے ہیں, ہم سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ ہوا, میرا گھر کا چولہا کیسے چلے گا, میں 3 سال سے وہاں پر موجود تھا, اچھا کما رہا تھا, میرا جو نمبر تھا قیدی نمبر وہ بھی کوئی 2000 پلس تھا, اور پھر میرے ہوتے ہوتے 3000 تک تعداد پہنچ گئی, یعنی 3000 پاکستانی وہاں پر موجود تھے. وجہ صرف یہ تھی کہ آئی ڈی سکین ہوئی, امام بارگاہ گئے, اہل تشیع ہیں, نام میں حسین آتا ہے, بخاری آتا ہے, علی, حسن, حسین, عباس, رضا, اس طرح کے نام آتے ہیں, جس کے باعث آپ کو نکالا جا رہا ہے. اب ارسلان نے کوئی عام باتیں نہیں کی, یہ وہ باتیں ہیں جس پر پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی ایمبیسی کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نکالا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو. آپ ان سے کام لیتے ہیں, وہ محنت مشقت کرتے ہیں, آپ کو پیسہ کما کے دیتے ہیں, صرف اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ وہ امام بارگاہ جاتے ہیں. اگر یو اے ای کی بات کی جائے, اس کی کل آبادی کو 13 لاکھ کے قریب ہے, وہاں بھی اہل تشیع کمیونٹی موجود ہے, امام بارگاہ موجود ہے. امام بارگاہ بنائے اس لیے گیا کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور اگر یہ پاکستانی چلے گئے ہیں, ان کی آئی ڈی سکین ہو گئی ہے, تو ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے. ارسلان جناب علی یہ نوجوان بڑا دل برداشتہ تھا, اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی. پھر اس نے یوٹیوب پر آ کر اپنی ساری ردات بتائی, اور ہاں اہم چیز کھانے کے حوالے سے بتایا کہ 5 بجے کھانا ملتا تھا, 12 بجے کھانا ملتا تھا, اور شام 7 بجے کھانا ملتا تھا. کھانا ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ شاید کوئی میڈیسن اس میں ایڈ کی گئی ہے. پھر ایک پاکستانی تھا جو کہ 65 سال کا ڈاکٹر تھا, ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ لگتا کوئی میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں جس کے باعث ہماری میموری لاس ہو جائے, ہمیں جانی نقصان پہنچے. جناب علی 5 دن اس پاکستانی کو رکھا گیا اور 5-5 پر کے نکالا جا رہا تھا, اور 25 سے 30 کی تعداد کو ایک مرتبہ یو اے ای سے ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیجا جا رہا تھا. اس پاکستانی نے تو سامنے آ کر بتا دیا. اس کے علاوہ اور بھی نوجوان ہیں جو سامنے آ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, سوال کرنا چاہیے کہ نوجوان آ کر بتا رہے ہیں, اپنے آپ کو کلیئر بھی کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس طرح کا سلوک کیا جانا جو کہ لمحہ فکریہ ہے یو اے ای کی جانب سے.
ایک طرف وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری جانب یعنی آپ منہ کے میٹھے اور پیچھے سے آپ پاکستانیوں کو ڈنڈے سوٹے مار رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ سوچنا چاہیے. یہ وہ پاکستانی ہیں جو اپنا خون پسینہ بہا کے وہاں پر آپ کو کما کے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ وہ امام بارگاہ گئے اور ان کی آئی ڈی اسکین ہو گئی. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.